عمران خان سیاستدانوں کے بجائے آج بھی بارگاہ فیض کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اچکزئی کمیٹی کو اڑان بھرنے سے پہلے ہی کیسے بے ذوق لطیفہ بنا دیا گیا، واقعی اچکزئی کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ عرفان صدیقی کا کالم نگار عرفان صدیقی لکھتے ہیں کہ میڈیا چوپالوں کی گرم بازاری کے باوجود پی ٹی آئی سے یہ توقع عبث ہے کہ وہ سنجیدہ با مقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے کوئی ٹھوس پیش رفت کر سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹھہراؤ، سبھاؤ، مکالمہ، بات چیت، افہام و تفہیم اس کی سرشت میں ہی نہیں۔ دوسرا سبب یہ کہ وہ سیاستدانوں کے بجائے آج بھی اسی بارگاہ فیض کی طرف دیکھ رہی ہے جہاں سے ماضی میں اسے فیضان حاصل ہوا، سو وہ مذاکرات کے عنوان سے پنگ پونگ کھیل رہی ہے۔ محمود خان اچکزئی کمیٹی کو اڑان بھرنے سے پہلے ہی بے ذوق لطیفہ بنا دیا گیا۔ بار بار باور کرایا جا رہا ہے کہ اچکزئی نے خود ہی ثالثی کی دستار اپنے سر پر سجا لی، ورنہ ہم تو چوروں اور ڈاکوؤں کو منہ لگانے کے روادار نہیں۔ بیرسٹر گوہر نے اچکزئی صاحب کی اس تمنائے بیتاب کا ذکر خان صاحب سے کیا اور انہوں نے بندھی بندھائی مجبور و بے بس سی دیہاتی دلہن کی طرح ہاں کر دی۔ اگلے ہی دن وضاحت جاری کی گئی کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ پی ٹی آئی اب غاصبوں سے مذاکرات پر آمادہ ہو گئی ہے۔ مینڈیٹ چرانے والوں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ 15 جون کو ایک باضابطہ پریس کانفرنس میں پارٹی ترجمان نے وضاحت کی، اگر محمود خان اچکزئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کسی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ بانی چیئرمین نے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہے۔ بانی چیئرمین چوروں سے کسی قسم کی بات چیت پر آمادہ نہیں۔ ایک ٹی وی شو میں رؤوف حسن نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا، ہم نے اچکزئی کو کوئی اختیار نہیں دیا، ہماری پوزیشن واضح ہے، ہم مینڈیٹ چوروں سے کوئی رابطہ نہیں چاہتے۔ 3-4 دن قبل خود خان صاحب نے کہا، ہم نون لیگ سے کیا بات کریں، موسم کا حال پوچھیں۔ مذاکرات اس طرح نہیں ہوا کرتے۔ محمود خان اچکزئی کوئی آفر لے کر آئیں گے تو مذاکرات کے بارے میں سوچیں گے۔ اچکزئی صاحب کی پشت پناہی کے بجائے پی ٹی آئی تاثر دے رہی ہے کہ وہ تو محض خود ساختہ ہرکارہ قاصد یا ایلچی ہے جو حکومت سے خان صاحب کے لیے کوئی بڑی آفر لینے جا رہا ہے۔ وہ آفر کی کوئی اچھی سوغات لے آیا تو ویٹو پاور کے حامل خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ مذاکرات کیے جائیں یا نہیں۔ عبدالصمد اچکزئی کا 76 سالہ فرزند محمود خان بھی کیا سوچتا ہوگا کہ یہ میں کس قافلہ بے راہو منزل کی طرف آ نکلا ہوں۔ مرد کوہستانی سے میری پرانی یاد اللہ ہے، وہ مروت کے سلیقوں اور محبت کے قرینوں سے باخوبی آگاہ ہے، لیکن کھرا پشتون ہونے کے ناطے ذات نفس کے حوالے سے بھی بے حد حساس ہے۔ عمران خان نے ایک اور دلچسپ بات کہی، اگر میرے پیچھے ہٹنے سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو مجھے مطمئن کریں، یہ ایک ایسی کڑی شرط ہے جو کم از کم پاکستان کے کسی ذی روح کے بس کی بات نہیں۔ کون ہوگا ایسا مرد ہنر کا جو خان صاحب کو مطمئن کر سکے یا ان کے موقف کے سامنے اپنی دلیل کا چراغ جلا سکے؟ پاکستان کے فائدے کے حوالے سے بھی خان صاحب جداگانہ اور منفرد معیار رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک طویل دھرنوں کے ذریعے 2014 میں چینی صدر کا راستہ روکنا پاکستان کے مفاد میں تھا۔ عوام الناس کو سول نافرمانی کی تلقین کرنا، بینکوں کے بجائے ہنڈی کے ذریعے رقوم بھیجنا، بجلی اور گیس کے بل ادا کرنے کے بجائے جلا دینا، دیوالیہ پن کی دہلیز پر کھڑے پاکستان کی امداد روکنے کے لیے IMF کو خط لکھنا، اس کے صدر دفاتر کے باہر وطن مخالف مظاہرے کرانا، امریکی سائفر سے طفل خود معاملے کی طرح کھیلنا، مسلح افواج کے اندر بغاوت کے لیے سازش کا جال بننا، 250 سے زائد دفاعی تنصیبات پر حملے کرنا، شہداء کے مجسمے توڑنا، مکروہ بھارتی سوچ کی مظہر تصویری ٹویٹس کے ذریعے سقوط ڈھاکہ کے المیے کو موجودہ حالات پر منطبق کرتے ہوئے آرمی چیف کو نشانہ بنانا، بیرونی سرمایہ کاروں کی حوصلہ شکنی کرنا، عالمی برادری کو پاکستان سے بدظن کرنا اور اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے قبائے وطن کے بخیے ادھیرتے رہنا مفاد پاکستان کے بنیادی تقاضے ہیں۔ اس پیمانے کے مطابق خان صاحب کو کون بتائے اور کیسے مطمئن کرے کہ پاکستان کا فائدہ کس بات میں ہے؟ اب تو پاکستان کے مفاد سے دل بستگی اس انتہا کو جا پہنچی ہے کہ کھیل کے میدانوں سے عالمی سیاست کے ایوانوں تک پاکستان کی ہر صبح کی دل بستگان تحریک انصاف کے لیے تسکین قلب کا سامان بن جاتی اور کسی بھی گوشے سے آنے والی ہر اچھی خبر ان کے جگر میں تیرے نیم کش کی طرح ترازو ہو جاتی ہے۔ تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے ہمارے پیش نظر بھی ہمیشہ یہ الجھن رہی اور اب مبصرین بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کرائی گئی کسی بھی یقین دہانی کی ضمانت کون دے گا؟ حقیقت ثابتہ یہ ہے کہ خود عمران خان بھی اپنی افتاد تباہ کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ان کی مستقل مزاجی کے سبب درجنوں مذاکراتی مجلسیں ناکام ہو چکی ہیں۔ مئی 2022 میں حکومتی اتحاد نے سینیٹر اسحاق ڈار، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، سید یوسف رضا گیلانی اور قمر زمان قاہرہ پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی کہ پی ٹی آئی کو فوری انتخابات کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے۔ شاہ محمود قریشی، بیرسٹر علی ظفر اور فواد چودھری نے پی ٹی آئی کی نمائندگی کی۔ طے پایا گیا کہ جون 2022 میں بجٹ کی منظوری کے ساتھ ہی اسمبلی توڑ
छोड़ दी जाएगी और अगस्त में इंतखाबात हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल बाजवा के जरिए खान साहब को भी आगाह कर दिया गया। पीटीआई टीम के अरकान शादाव फरहा नवीद जा फजा लेकर खान साहब तक पहुंचे तो उन्होंने ये मफाहिमत मुस्तरद कर दी। कहा कि मैं 25 मई को लश्कर जरार लेकर इस्लामाबाद जा रहा हूं और ताकत के जोर पर इंतखाबात की तारीख लेकर उठूंगा। तीनों अपना सा मुंह लेकर रह गए। हुकूमती कमेटी ने पूछा तो बोले वो नहीं मानता। अब खान साहब अपने तमाम पत्ते चल चुके हैं, उनकी कोई चाल कारगर साबित नहीं होती। जुम्मे के जुम्मे उनकी एहतजाजी कॉल ने स्ट्रीट पावर का पोल भी खोल दिया है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी हुजूम की नफरी नवाही मस्जिद में नमाज जुमा के शुरका की तादाद से भी कहीं कम होती है। मुकदमात अपनी जगह मौजूद हैं। पार्टी में यकजहती नाम की कोई शय नहीं। 66 अरब रुपए करप्शन का अल कादिर केस फैसला कुन मोड़ तक आ पहुंचा है। डसे या ना डसे 9 मई का शीशनाग बदस्तूर फन फैलाए फुनकार रहा है। खान साहब के लिए ठंडी हवा का कोई दरीचा खुलना दिखाई नहीं देता। बात उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक खान साहब खुलूसे दिल के साथ अपनी जमात की एक बाइख्तियार कमेटी तश्कील नहीं देते। हर तदबीर उल्टी पड़ने और हर हरबा नाकाम हो जाने के बाद खान साहब की शाखे फिक्र पर पाकिस्तान के मफाद की जो ताज़ा कोंपल फूटी है वो बालिग नजरी और संजीदा कदमी का तकाजा करती है। ये नहीं तो बेख्तियार कासिदों, हरकारों, नामाबरों और एलचियों को रुस्वा न करे।